برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ احباب اہل سنت، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ہماری جان، ہمارے مال، عزت و آبرو سے زیادہ محبوب ترین ایمان و عقیدہ ہے، کیونکہ ایمان اور عقیدہ ہی رب قدیر کی وہ عظیم نعمت ہے کہ جو کل قیامت کے دن ایک مومن کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گی۔ اور ایمان عقیدہ، اس کی حفاظت و صیانت اور اس کو بچانا یہ ہر بندہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جو بندہ اس حال میں دنیا سے جائے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث پاک اگرچہ مختصر ہے لیکن پورے مذہب اسلام اور پورے ایمان کی جامع ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے، مگر اس کے تقاضوں کی تکمیل کے ساتھ۔ مذہب اسلام میں کچھ وہ عقائد ہیں جن کا تعلق ضروریات دین سے ہے اور کچھ کا تعلق ضروریات اہل سنت سے ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ ضروری دینی کا منکر کافر قطعی ہوتا ہے اور ضروری اہل سنت کا منکر گمراہ بددین ہوتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی توہین انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتی ہے۔ جیسا کہ اسماعیل دہلوی کے ماننے والے، جن میں دو طرح کے گروہ ہوئے، ایک وہ جو تقلید کا قول کرتے رہے اور ایک وہ جنہوں نے تقلید کا انکار کیا۔ جو تقلید کا قول کرتے رہے اور خود کو حنفی کہتے رہے وہ فرقہ دیوبندیہ ہے، اور جنہوں نے تقلید کا انکار کیا وہ وہابی جماعت کی دوسری شاخ فرقہ غیر مقلدین اور تقلید کے منکر ہیں۔ علماء اہل سنت نے فرقہ دیوبندیہ پر جماعتی حکم کفر کا لگایا ہے اور فرقہ غیر مقلدین پر جماعتی حکم گمراہی کا ہے، اور اس کا تعلق ان کے پیشواؤں سے ہے۔ چونکہ اسماعیل دہلوی کی عبارات جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کے 70 کفریات الکوکبۃ الشہابیہ میں ذکر کیے، اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ ہمارے نزدیک محبوب و مرضی مقبول یہی ہے کہ ہم کف لسان کرتے ہیں۔ چونکہ اس کی عبارات میں تعویل کی گنجائش تھی، اس بنیاد پر ہمارے امام نے کف لسان فرمایا۔ لیکن اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹوی، ان کی جو عبارات ہیں ان میں تعویل کی قطعاً گنجائش نہیں، اس لیے ان پر حکم کفر جو ہوا ہے وہ تکفیر کلامی کے طور پر، اور وہ بھی ایسا کفر ہے کہ جس کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ذکر فرمانے کے بعد کہا، من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، کہ جو ان کے عقائد کفریہ کو جاننے کے بعد بھی ان کو صحیح مانتا ہے وہ بھی انہی کے زمرے میں شامل ہوگا اور کافر ہوگا۔ ہند و پاک کے اندر دیوبندی مکتبہ فکر کے ماننے والے بے شمار علماء مولوی پائے جاتے ہیں جو ان کے عقائد کفریہ پر مطلع ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو اپنا پیشوا اور امام مانتے ہیں۔ جو حکم اشرف علی تھانوی کا ہے عند الشرع وہی حکم ان کا بھی ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ اور تعلق، دوستی، کھان پان، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب شرعاً قابل گرفت ہے۔ قرآن فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، کہیں سرکار علیہ السلام نے فرمایا فَلَا تُوَاكِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تَعُودُوهُمْ إِن مَرِضُوا وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ إِن مَاتُوا، اگر یہ مر جائیں
جائیں تو ان کی نماز جنازہ مت پڑھو، یہ بیمار پڑ جائیں تو ان کو دیکھنے مت جاؤ، نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ ان کے ساتھ بیٹھو، نہ ان کے ساتھ دوستیاں کرو۔ ایک فرقہ شیعہ اور رافضی کا ہے، اس کے بارے میں بھی سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس حدیث کو علامہ ابن حجر حیثمی شافعی مکی نے اپنی کتاب الصواعق المورقہ میں لیا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے بھی چنا اور میرے اصحاب کو بھی چنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، وسیاتی قوم من بعدی یسبونہم وینتقصونہم، میرے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جو میرے اصحاب کی شان میں توہین کرے گی، گالیاں دے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، فلا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم، نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ ان کے ساتھ پیو، نہ ان کے ساتھ بیٹھو، نہ ان کے ساتھ شادیاں کرو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب رد الرفضہ میں جو آج کے روافض ہیں ان کو بالعموم کافر فرمایا ہے، اور کہا ہے کہ چونکہ ان میں چھوٹے بڑے سب کا یہی حال ہے کہ وہ دو ضروریات دین کے منکر ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ قرآن پاک میں معاذ اللہ کمی بیشی کا حامل مانتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ حضرت مولا کائنات کو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ سارے نبیوں سے افضل مانتے ہیں، الیاذ باللہ۔ اب دونوں کا حکم مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ وہ بھی کافر ہیں اور یہ بھی کافر ہیں۔ اور یہ جو حدیث میں نے پڑھی تھی کہ ان کے ساتھ کھاؤ نہیں، ان کے ساتھ بیٹھو نہیں، یہ ان گمراہ لوگوں کو بھی شامل ہے کہ جن کی بد مذہبی حد کفر تک نہیں پہنچی۔ تو جن کی بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچی، ان کے ساتھ جب بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جن کا گمراہ ہونا اور جن کی بد مذہبی حد کفر سے پہنچ گئی ہے اور اس نے اسلام کی حدود کو پار کر دیا ہے، ان کے ساتھ دوستی کرنا، ان کی مزاج پرسی کرنا، ان کی مرنے کے بعد تعزیت کرنا، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ حالیہ دنوں میں ایک مسئلہ بہت زور پکڑے ہوئے ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب، جو خود کو جماعت اہل سنت کا ترجمان بھی کہتے ہیں اور جن کے ساتھ مفتی اعظم کا ٹائٹل بھی لگا ہوا ہے، ان کا وہابیہ کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ایک عام سی بات ہے، اور یہاں تک بھی خبر موصول ہوئی کہ ایک رافضی کے مرنے کے بعد انہوں نے تعزیت پیش کی، جبکہ خود کو یہ کہتے ہیں کہ میں مسلک اعلیٰ حضرت کو 100% پسند کرتا ہوں۔ ان کا خود کہنا ہے کہ کسی کو 10% مسلک اعلیٰ حضرت یا اعلیٰ حضرت پسند ہے اور کسی کو 20% پسند ہے اور مجھے 100% مطلوب ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا دم بھریں گے تو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ان کے ان حالات کو دیکھ کر جماعت اہل سنت کے جواں سال عالم سید مشاہد کاظمی صاحب دامہ ظلہ علینا نے ان سے توبہ اور رجوع کا مطالبہ کیا اور فتاوی رضویہ کے حوالے سے نصوص صریحہ انہوں نے پیش کی۔ اس پر کچھ پیران اعظام جو مجھے لگتا ہے کہ علم سے نابلد ہیں اور علمی تشخص کے تعلق سے، علمی گہرائی سے ان کا کوئی راستہ اور واسطہ نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ان کا قد بڑا چھوٹا ہے، ان کو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک عالم دین اس وقت تک قابل تعظیم اور قابل تکریم ہے جب تک کہ وہ حضور علیہ السلام کی مکمل نیابت ادا کرنا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث امام اہل سنت نے مقال عرفہ باعزاز شجروں و علماء میں ذکر فرمائی ہے، اذا قرأ الرجل القرآن واحتشى من حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وكانت هناك غریزة كان خلیفة من خلفاء انبیاء اللہ تبارک و تعالی، اگر کوئی آدمی قرآن کا علم لے اور مصطفیٰ کی حدیثوں کو محفوظ کرے اور اس کی طبیعت بھی سلیقے مند ہو، امام اہل سنت نے یہاں ترجمہ یہی کیا کہ اس کی طبیعت بھی سلیقے مند ہو۔ سلیقے مند طبیعت اسی عالم کی مانی جاتی ہے جو حضور علیہ السلام کے وفاداروں سے محبت کرتا ہے اور غداروں کے ساتھ اس کا کہنا یہ ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ تو اس کو سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ نبیوں کا وارث بھی ہے اور جانشین بھی ہے۔ وارث اور جانشین میں آپ فرق سمجھتے ہیں؟ اگر ایک باپ کا انتقال ہوا اور وہ عالم دین ہے اور پیر بھی ہے، اب اس کی مسند کو سنبھالنے کا مرحلہ آیا، مسند اس کی سنبھالی جا رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مرنے کے بعد اس کے وارث تو سارے بیٹے ہوں گے جو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر ہیں، لیکن اس کا جانشین وہی ہوگا جو اس کی طرح علم رکھتا ہو اور جو دینی علم کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کو یہ کمال عطا کیا ہے، مگر یہ کمال اسی وقت تک ہے جب تک کہ وہ حضور علیہ السلام کی صحیح طور پر نیابت کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کے سب عقائد کفریہ کو جاننے کے باوجود بھی اشرف علی تھانوی وغیرہ کو اپنا پیشوا مانتے ہیں اور شیعہ عقائد کفریہ رکھنے کی بنیاد پر دائرہ اسلام سے باہر ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی مربت نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ ملنا، ان کی تعظیم و تکریم کرنا، تو خود سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی حدم الاسلام
السلام کہ جو کسی بدعتی کی تعظیم کرتا ہے وہ اسلام کو ڈھانے پر مدد کر رہا ہے۔ لہذا سید مشاہد صاحب کاظمی دامہ ظلہ علینا کا ان سے مطالبہ توبہ و رجوع کرنا یہ قطعاً درست ہے، اور جو ان کی کم عمری کو دیکھ کر اور منیب الرحمان کے ساتھ صاحب کے ساتھ چونکہ یہ مفتی اعظم کا ٹائٹل لگا ہوا ہے تو اس بڑے ٹائٹل کو دیکھ کر یہ کہنا کہ ان کا قد چھوٹا ہے، ان کو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سراسر جہالت اور نادانی ہے۔ جو بھی شریعت کی مخالفت کرے گا اور چھوٹا عمر میں چھوٹا ہو، علم میں چھوٹا ہو، لیکن وہ شریعت کا پاسدار ہے تو اس کو حق بنتا ہے کہ وہ اس بڑے سے مطالبہ کرے۔ اور ظاہر سی بات ہے کوئی بڑا نام سے بڑا نہیں ہوتا ہے، بڑا اس لیے ہے، اور آپ نے بھی ان کو بڑا اس لیے مانا ہے کہ آپ جماعت اہل سنت کا بڑا عالم مانتے ہیں۔ تو جماعت اہل سنت کا جب بڑا عالم آپ مان رہے ہیں تو ان کا عالم ہونا بھی اس وقت تک ہی معتبر رہے گا جب تک کہ وہ حضور علیہ السلام کی شریعت کی پاسداری کریں، اور اگر شریعت کی پاسداری سے باہر ہو رہے ہیں تو پھر ان کا بڑا ہونا بڑا نہیں ہو تو پھر چھوٹوں سے بھی چھوٹے ہو جائیں گے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ مفتی اعظم کا لقب تو دور کی بات، عرف کے اعتبار سے آپ بولتے رہیں یا آپ حکومتی اعتبار سے بولتے رہیں، مگر شرعی اعتبار سے نہ وہ مفتی اعظم ہے اور نہ ہی وہ مفتی ہے، اس لیے کہ سچا مفتی وہ ہوتا ہے مفتی افتاء سے بنا ہے، اور افتاء کا معنی حکم شرع بیان کرنا، اور حکم شرع جو بیان کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو خود بیان کرے گا اس پر عمل بھی کرے گا، تبھی سرکار علیہ السلام کا صحیح طور پر جانشین بن پائے گا۔ اس لیے جن حضرات نے بھی ان سے مطالبہ توبہ رجوع کیا ہے انہوں نے صحیح کیا ہے۔ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب کو چاہیے کہ وہ اعلانیہ توبہ کریں، اس لیے کہ ان کا جرم بھی اعلانیہ ہے، اور فقہ نے فرمایا توبۃ السر بالسر و توبۃ العلانیہ بالعلانیہ، اس لیے ان پر ضروری ہے کہ وہ توبہ کریں۔ اور جو ان کے قریبی ہیں سید مظفر شاہ صاحب قبلہ اور اسی طریقے سے کچھ اور علماء ہیں جن کے نام سے میں واقف نہیں ہوں، میں ان حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو تیار کریں اور اس طریقے سے ان سے مطالبہ توبہ کر کے ان سے توبہ کرا کر جماعت اہل سنت کے شیرازے کو منتشر ہونے سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔ اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ السلام علیکم۔